السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہمارے پاس میر تقی میر کی ایک غزل ہے۔ یہ غزل کافی طویل ہے، تو ہم نے اس میں سے چند اشعار کا انتخاب کیا ہے کہ جن کے معنی اور مشکل الفاظ کے معنی اور جن کی تشریح ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ غزل کافی مشہور ہے، آپ نے شاید کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اس کا پہلا شعر ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ پہلے تو ذرا اس کے جو کچھ الفاظ ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے آگے کا مطلب ہے ہمارے سامنے، ہماری موجودگی میں، جب ہم کسی محفل میں یا کسی جگہ موجود تھے اس وقت۔ کسو آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ کبھو کبھی کے لیے، کسو کسی کے لیے، یہ پرانی اردو ہے، اس میں ایسے ہی استعمال ہوتا تھا، تو آپ کبھی اس کو کوئی بہت مشکل لفظ نہ سمجھیں۔ کسو کا مطلب ہے کسی، اور ستم زدہ کہتے ہیں وہ جس کے اوپر پہلے ہی کافی ظلم ہو چکے ہوں۔ اور دل تھام لینا، دل تھامنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی اچانک کسی بات سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے تو اس کو دل پر اثر جب ہوتا ہے تو اس کو دل تھام لینا کہتے ہیں۔ اب انہوں نے اس شعر میں اس مصرے میں، بلکہ جو دوسرا مصرع ہے اس کا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ تھام تھام لیا کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ہم نے اپنے دل کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی۔ دل تھام تھام لیا یعنی بار بار اپنے دل پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ جو اثر ہوا تھا آپ کا نام سننے کے بعد، محبوب سے مخاطب ہے ظاہر ہے، تو اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر انہوں نے تو یہی کہنے کی کوشش کی، اور یہ بڑی قدرتی سی بات ہے کہ آپ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اگر کوئی اچانک اس کا نام آپ کے سامنے لے دے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی محبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ اگر آپ نے اس کو سارا دن یاد نہیں کیا، یا آپ نے اس کو 6 دن یاد نہیں کیا، لیکن آپ کے سامنے نام لے کر آپ کو یاد دلا دیا گیا، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی کچھ ایسے تجربات ہوئے اپنے محبوب کے ساتھ کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میرا ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رہے گا، لیکن پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جب کسی نے کسی بات کرتے ہوئے کسی حوالے سے بھی ان کا نام آپ کے سامنے لیا، تو دل میں پھر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر بڑی مشکل سے اس کیفیت پر میں نے قابو پایا، یعنی دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ دل ستم زدہ یعنی ظاہر ہے کہ اس پر محبوب کے کیے ہوئے ظلم یا محبوب کے حوالے سے ایسے کچھ حالات پیدا ہو گئے کہ محبوب سے وصل نہ ہو سکا، ملاقات نہ ہو سکی، تو اس کو بھولنے کے باوجود بھی جب کسی نے نام لیا تو ایک مرتبہ پھر اس کی صورت نگاہوں میں پھرنے لگی، اور ایک مرتبہ پھر محبوب یاد آ گیا، اور دل کو تھامنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس کا دوسرا شعر ہے: وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو، نہ سیدھے طرح سے ان نے میرا نام لیا۔ کج کہتے ہیں ٹیڑھے کو، روش کہتے ہیں راستے کو، اور راستی کہتے ہیں درست راستے کو، اور کبھو ابھی ہم نے آپ کو بتایا جیسے کہ کسو لفظ ہے کسی کے لیے، اسی طرح کبھو استعمال ہوتا ہے کبھی کے لیے۔ اب کج روش کیا ہوتا ہے؟ کج روش ہوتا ہے جو سیدھے راستے پر نہ چلتا ہو۔ اب کج روش انہوں نے اپنے محبوب کو کیوں کہا؟ یعنی راستے سے بھٹکا ہوا
کیوں کہا انہوں نے، اور کہا کہ مجھ سے سیدھی طرح کبھی، یعنی راستے میں مجھ سے کبھی نہیں ملتا، جب ملتا ہے تو اسی طرح ملتا ہے۔ تو اس شعر میں ایک طرح سے محبوب کا گلہ ہے، محبوب کی شکایت ہے کہ ہمارا محبوب ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، یعنی ہمارے سامنے وہ کج روش ہی رہتا ہے، یعنی ٹیڑھے راستے پر چلنے والا ہی رہتا ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے والا کبھی وہ ہمارے لیے نہیں بنا۔ اب ٹیڑھے راستے پر چلنے والا کیوں کہا محبوب کو؟ اس لیے کہا کہ محبوب ان کی بات نہیں مانتا، یہ راستی اس کو سمجھتے ہیں، درست راستے پر اس کو سمجھتے ہیں اس شعر کے مطابق، کہ جب وہ ان کی بات مان لے، یعنی راہ پر آ جائے، ان کی محبت کا جواب محبت سے دے، پیار کا جواب پیار سے دے، جو یہ دلداریاں کرتے ہیں وہ جواب میں ویسی دلداریاں کرے، تو کہتے ہیں کہ اچھا سلوک نہیں کیا اور ہمیشہ بہت برا سلوک کیا، ظلم کیا، ستم کیا، اور یعنی ایسا بھی کیا کہ اگر کبھی راستے میں ملا تو میں نے سلام کیا تو اس کا بھی جواب نہیں دیا، یعنی ایک طرح سے محبوب نے کبھی منہ نہیں لگایا، یا چلتی پھرتی اردو میں کہہ لیجئے تو کبھی گھاس نہیں ڈالی، اور میرے خلوص کے جواب میں کبھی خلوص کا اظہار نہیں کیا۔ تو محبوب کا ایک طرح سے اس شعر میں گلہ کیا ہے میر تقی میر نے۔ شعر نمبر 3 ہے کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ سلیقے کا مطلب ہے کسی کام کو بہت اچھی طرح سے کرنا، اور نبھانا آپ سب لوگ جانتے ہیں، برداشت کرنا، یعنی اگر سامنے سے کوئی آپ سے کوئی برا سلوک بھی کرتا ہے لیکن آپ محبت کے نام پر یا اپنی مروت کی وجہ سے اس کے ساتھ جواباً برا سلوک نہیں کرتے اور تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس معنوں میں یہ آتا ہے۔ اور ناکامیاں تو آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ تو کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری زندگی بہت ناکام رہا، بہت پریشان رہا، لیکن اس کا سبب ظاہر ہے کہ محبت ہی تھی۔ سب کچھ محبوب کے بارے میں پوری غزل چل رہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں نے محبت کے رشتے میں ایک سلیقے سے کام لیا تھا، اور محبت چلی اس لیے بہت عرصے تک کہ محبوب میرے ساتھ جس قدر برا سلوک کرتا تھا، جتنا ظلم اور ستم کرتا تھا، میں اس کے جواب میں کچھ نہیں کہتا تھا، میں اسے خاموشی سے برداشت کرتا رہتا تھا، اور کبھی شکایت نہیں کرتا تھا کہ بھائی آپ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ یہ ستم کیوں کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب بحث کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جواب دیا جاتا ہے، تو جوابی بحث ہوتی ہے، جب جوابی بحث ہوتی ہے تو تلخی بڑھ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خوش سلیقگی یا اچھا طریقہ میں نے یہی اختیار کیا کہ میرے محبوب میرے ساتھ جتنا بھی ظلم کرتے رہے، وہ جتنا بھی مجھے پریشان کرتے رہے، تو میں جواب میں خاموش رہتا تھا اور اسے کوئی گلہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے جواب میں گلہ کیا اور میں خاموش نہ رہا تو بحث ہوگی، اور بحث ہوگی تو ظاہر ہے تلخی ہوگی، اور تلخی ہوگی تو شاید یہ محبت کا رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے محبوب کو کوئی جواب نہیں دیا، اور اس طرح میرے اچھے سلیقے کی وجہ سے جو میرا اور ان کی محبت کا رشتہ تھا وہ نبھ گیا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو چاہتے ہیں اور بغیر کسی شرط کے اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو آپ خاموشی سے درگزر کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اس زیادتی کا جواب شکوے کی صورت میں دیا، گلے کی یا شکایت کی کہ بھئی آپ نے کیا میرے ساتھ بہت زیادتی کی، تو ممکن ہے کہ وہ جواب دے کہ نہیں میں نے زیادتی اس لیے کی ہے، تو پھر آپ جواب دیں کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو وہ ایک تلخی بحث جو ہے نا اس میں بڑھتی جائے گی، اور وہ رشتے پر ایک طرح سے خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اس رشتے کا۔ تو ہمارے آپ کے گھروں میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ لے لیجئے، اس میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بات
خدا نخواستہ بہت زیادہ تلخی بڑھ جانے کی صورت میں اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں ہوتا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر رشتے کو نبھانا ہے تو خوش سلیقگی سے نبھایا جائے اور زیادتی پر خاموش ہو جائے اس امید پر کہ بھئی ہو سکتا ہے کل اس کو اپنی ذاتی کا احساس ہو جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. شعر ہے: اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا. گوشہ گزی کا مطلب ہوتا ہے ایک کونے میں بیٹھا ہوا، اور روئے زمین سے مراد ان کی پوری دنیا یا سارا عالم، سارا کچھ ہے. تو اس شعر میں جو انہوں نے کہا ہے وہ ایک طرح سے اپنے بارے میں کہا ہے. اس کو شاعری کی زبان میں کہتے ہیں صنعت تعلی، یعنی جانتے ہیں اپنے بارے میں سب کچھ، یعنی اپنی قابلیت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اچھا شاعر ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ میری پہنچ بہت باہر تک، بہت دنیا تک نہیں ہے، میں بہت زیادہ لوگوں تک سے نہیں ملتا، بہت زیادہ لوگوں کو میں نہیں جانتا، لیکن میرے کلام میں ایسا اثر ہے کہ ساری دنیا مجھے میرے کلام کی وجہ سے جانتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں جن کی وجہ سے میر تقی میر کو یہ شعر کہنا پڑا ہو، لیکن وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ بھئی میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، میں اپنے ایک بند کمرے میں رہتا ہوں. بند کمرے میں رہنے سے مطلب ان کا ہے کہ میں اپنے شہر تک محدود ہوں، میں کہیں بہت زیادہ آتا جاتا نہیں، یا بہت زیادہ لوگ میرے پاس آتے جاتے نہیں، لیکن میرا کلام ایسا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے، اور جو مجھے ویسے نہیں جانتا وہ میرے کلام کی وجہ سے مجھے ضرور جانتا ہے. تو خواتین حضرات، یہ 4-5 اشعار تھے میر تقی میر کے اس غزل کے جو ہمارے سامنے تھے، تو ہم نے آپ کے لیے آج ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی. تو آپ سے میر یا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر انشاءاللہ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.